باورچی خانے کا دروازہ 4 ٹائم کھلا، میرے عزیزو اس پیٹ کا دروازہ 10 ٹائم کھلا۔ ایمانداری سے قسم اٹھا کے بتلاؤ کتنے دن ہو گئے ہم نے آپ نے قرآن پاک کھول کے دیکھا ہے؟ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ہم مولانا عبد الحنان کا یہ بیان۔ دوستو میں اور آپ مل کر سنتے ہیں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اندھے کیسے ہوں گے؟ اگر ہر مسلمان، ہر رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، ہر نبی کا امتی قرآن پاک کو سینے سے لگاتا، اس کے ترانے کو اپنے زبان پر سمجھاتا، تو جڑا والا ہو، سویڈن، ناروے، ہالینڈ ہو، رب العالمین کی قسم ہے کسی کتے کو قرآن کی بے حرمتی کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ بیڑا غرق تو ہم نے کیا۔ بازاروں میں اتنا رش، بندے کو چلنے کی جگہ نہیں ملتی، سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ایمانداری سے بتا، آپ نے میں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ بازار آباد کریں گے، آپ نے محلے کی مسجد کو میرے عزیزو ہم نے آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ڈر نہیں لگتا؟ تبلیغی جماعت کی اللہ اکبر کارگزاری سامنے آئی، ایک بستی کے اندر جماعت والے چلے گئے، لوگوں نے روک دیا، اس مسجد کے اندر نہ جانا یا جنوں کا سایہ ہے۔ کئی دن ہو گئے اس مسجد کے اندر لوگ نہیں جاتے، جنوں کا سایہ ہے۔ جماعت والے اللہ کے بندے مسجد میں چلے گئے، جا کے صفائی کی، مسجد کو آباد کیا۔ رات کو جب بستروں پر وہ نیند کے لیے لیٹے، اللہ اکبر مسجد میں سر ہونے کی آواز آ گئی۔ جماعت والے ڈر گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر دیواروں میں سے رونے کی آواز آئی۔ کہنے لگے ہم جنات نہیں، ہم بھوت نہیں، ہم پریت نہیں ہیں، یہ مسجد ویران ہو گئی، مسجد رو رہی ہے۔ اللہ اکبر گھر آباد ہے، سنوکر کے اڈے آباد ہیں، دکانیں آباد ہیں، اللہ اکبر بازار آباد ہیں۔ صدیق عمر عثمان غنی کے، حسن حسین کے غلاموں نے مسجدوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ مسجد کے اندر جنوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، مسجد کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بابو جی صبح اٹھے، رات نیند لی، جو نیند آپ کو مجھے گولی سے نہیں آتی، جو نیند آپ کو مجھے نیند کے انجیکشن سے نہیں آتی، اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنے خزانوں سے آپ کو مجھے سلایا، اور صبح اللہ پاک نے آپ کو تازہ دم کر کے اٹھایا۔ ایمانداری سے بتاؤ دسترخوان کے اوپر بیٹھنے سے پہلے خدا کے گھر میں جا کے سجدہ کس نے کیا ہے؟ جس بندے کو اذان سن کر اللہ کے گھر میں جانے کا احساس نہیں ہوتا، وہ جنت کے خواب و خیال کو چھوڑ دے۔ جو دنیا کے اندر خدا کے گھر کو آباد نہیں کرتا، وہ جنت کے دروازے پہ جا کے کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ پوچھو ان جوانوں سے ناراض نہ ہونا، اللہ کرے میرا وہم ہو، میری بدگمانی ہو۔ بتاؤ میرے پیارو، حسین کے نعرے تم نے لگائے، حضور کی ختم نبوت کے نعرے تم نے لگائے، صحابہ کے نعرے تم نے لگائے، اسلام مذہب کے نعرے تم نے لگائے، قرآن کے نعرے تم نے لگائے۔ ایمانداری سے بتاؤ کس کس کی پیشانی پر فرشتوں نے بوسہ لیا کہ انہوں نے فجر کی نماز کا خدا کے گھر کے اندر جا کے سجدہ کیا ہے؟ کیا کہیں مسعودات کو ہمارے بس سے تو ہر چیز باہر ہو گئی، ہمارے بچے اپنے قابو میں نہیں، تمہاری محلے کی عورتیں، نکاح تم کرو، بچے تم پیدا کرو، سوئیں رات کو تمہارے ساتھ، کھائیں تمہارے ساتھ، پہنے تمہارا دیا ہوا، سمجھائے مسجد کا مولوی کوئی بات بنتی ہے؟ مولوی صاحب مستورات بیٹھی ہیں، مستورات کے اوپر میں خاک بات کروں؟ جب تیری بیوی جس سے تُونے 10 بچے پیدا نہیں کیے، جب وہ تیرا کہانی مانتی، ایک جھٹکے پہ تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ عبد الحنان کی بات پہ کیسے اعتبار کرے گی؟ جاؤ جا کے اپنی بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو، خدا کے واسطے میں نے تیری گود کو اللہ اکبر نسل کو آباد کرنے کے لیے رکھا تھا، نسل کو اجاڑنے کے لیے رکھا تھا، تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ جب میں تجھے لینے کے لیے آیا، میری بات کو ذرا توجہ سے سننا، اور ایک اللہ کے واسطے میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، جو بات میں آپ موبائلوں میں ریکارڈ کر رہے ہو، اسے رات کو میرے عزیزو پنکھا بند کر کے، بجلی بند کر کے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے تنہائی میں سوچنا، رب العالمین کی قسم ہے، ایک مرتبہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے سن لو، فجر تو دور کی بات ہے، خدا تہجد کے سجدوں کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ احساس کرنا فقیر کیا کہہ کے گیا ہے۔
جاؤ میری امی سے، میری بہن سے، میری بیٹی سے کہو میں جب لینے کے لیے آیا تھا ڈنکے کی چوٹ پہ آیا تھا، میں نے گاڑی پر بھی پھول لگوائے تھے، آگے میں نے باجے بجوائے تھے، میں جنت کی حور لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مظفر گڑھ کے کپڑے کی دکان پر جو سب سے قیمتی جوڑا میں تیرے لیے لے کے آیا، میری ماں نے اپنی چوڑیاں اتار کر تیرے لیے زیور بنایا، میرے باپ نے ساری زندگی کی پینشن اکٹھی کر کے میری شادی کی خوشی میں ولیمہ کروایا۔ مجھے کیا پتا تھا لال جوڑے میں جس کو لے کے آ رہا ہوں وہ میرے گھر میں آ کر میرے ہی ماں باپ کو برداشت نہیں کرے گی۔ توڑ کے رکھ دیا میری بیٹیوں تم نے۔ اتنا ہی خیال کر لیتی، جب تیری رخصتی کا وقت آیا تیرے باپ نے تیرے سر کے اوپر قرآن کا سایہ رکھا تھا، اسی کا خیال کر لیتی۔ تو نے اس سائے کا بھی حیا نہ کیا، گھر کے اندر آیا تو نے اپنے شوہر کو باپ سے دور کر دیا، ماں سے دور کر دیا۔ اور لوگوں مظفر گڑھ کے مسلمانوں، کیا ہمارے پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سے ملنے کے لیے بیوی کے محتاج ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے پر ایسا بھی زمانہ آنا تھا میں اپنے باپ کی دعائی کے لیے بیوی کی منتیں کر کے پیسے مانگوں گا؟ کہ ایسا بھی زمانہ آنا تھا اگر میری بہن بیوہ ہو کے میرے گھر میں آئے تو 2 روٹیاں بھی اس کی بھاری پڑ جائیں گی؟ نہ مسلمانوں، خدا کے واسطے اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اتنا تو سوچ لیا کرو، ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے وقت، برے جملے کہتے وقت اتنا سن لیا کرو ہم کس کے غلام ہیں، ہمارا آقا کون ہے۔ یہ بھی دور میرے عزیزوں مظفر گڑھ کے مسلمانوں، کیا اس خیرات میں آنے کا فائدہ آپ کا میرا؟ میں پیسوں کا لفافہ لے کے ادھر کو نکل جاؤں گا، آپ چاولوں کی پلیٹ لے کے ادھر کو نکل جاؤ گے۔ میرے عزیزوں بتاؤ ماں باپ کے قدم کون چوموائے گا، بہنوں کے سر پہ ہاتھ کون پھروائے گا؟ ہے کوئی؟ یار کو مظفر گڑھ کے چوک کے اوپر لبے دریا لے جا کر جو 10,000 کڑائی کھلا کے 10,000 کا کھانا کھلاتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی کمائی میں سے ہر مہینے بیوہ بہن کے گھر خرچہ کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ بات تم اس سید کی کرتے ہو، حسین کی کرتے ہو جس کا بیٹا امام زین العابدین جس دن جنازہ اٹھا 2 دن کے بعد اللہ اکبر محلے میں سے رونے کی آواز آئی۔ کوئی زخمی ہو کے نہیں رویا، کوئی میت پہ نہیں رویا، کوئی بیمار ہو کے نہیں رویا، 100 بیواؤں یتیموں کے گھروں میں رونا مچ گیا۔ کہاں وہ محمد کے گھرانے کا فرد کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کے مشکیزیں اٹھا کے ہمارے گھروں کے مٹکے بھرا کرتا تھا؟ نعرہ تکبیر، اتنا زوردار نعرہ لو تو رل کے لو تاکہ جنریٹر تک کی آواز توڑی نہ ونجے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین۔ ڈھلے نہ تھی وہ خدا دے بندے، مولانا دا بیان دیکھو، کربلا کا شاہ حسین، شہدائے کربلا، عظمت قرآن، مذہب اسلام، حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ سارے کے سارے غم حسین میں شامل ہونے کے لیے میرے عزیزو حسین کی شہادت کے جملے سننے کے لیے آئے ہو۔ ماں کا نام فاطمہ، ماں کا نام فاطمہ، بہن کا نام زینب ہے، اللہ اکبر، نانی کا نام خدیجہ، نانے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، فاطمہ کے گھرانے کا تذکرہ سنتے ہو اور باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے عدالتوں میں کھڑا کرتے ہو، تمہیں خدا کی غیرت کا کیوں احساس نہیں ہوتا؟ 1450 سال پہلے دیوں کے پردے اترے تو آج کے جلسوں میں ان کے پردوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ تیرے گھر کے اندر تیرے بھائی نے بہن کا پردہ اتار دیا، کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ ایسی بھی نوبت آئے گی
बाप के 5 मरले में से एक मरला लेने के लिए वकील का सहारा लेना पड़ेगा, अल्लाह अकबर, जज के सामने दलाइल देना पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। ना मेरे प्यारो, ऐसी मिसालें कायम करके ना जाओ कि आने वाली नस्लों को सर उठाने की ताकत ना मिल सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। हमने इस आयत को उठा के करबला में जोड़ दिया। जब यकम मुहर्रमुल अबराम आएगा, आखिरी मुहर्रमुल अबराम तक हर मौलवी पढ़ेगा, हर जाकिर पढ़ेगा, अल्लाह अकबर, जिसे खुदा तौफीक देवे हर पढ़ेगा। जैसे मुहर्रमुल अबराम का महीना गुजरता है, लगता है ये कुरान आयत की, ये कुरान के अंदर आयत कोई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना, उलमा बैठे, सुला बैठे, शेखुल हदीस बैठे, फुकरा बैठे, अमीर बैठे, नाजरा पढ़ने वाले बैठे, कुरान पढ़ने वाले बैठे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू, ओ लोगो जो ईमान लेके आए हो, मदद मांगो नमाज और सबर से, मदद मांगो सबर और नमाज से। अल्लाह कह रहा है नमाज पे मदद आएगी, अल्लाह कह रहा है सबर पे मदद आएगी। अल्लाह अकबर। खुदा कह रहा है कि मैं, मेरा नबी, नमाज सबर पे मिलेगा। हम मेरे अजीजों बाजारों में पैसे खर्च करके मदद को तलाश कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज और सबर के जरिए। है बाजार के अंदर कोई सबर करने वाला? रेडी वाला, दुकान वाला रेडी वाले को देखकर बर्दाश्त नहीं करता, भाई भाई को देख के बर्दाश्त कोई नहीं। मकानों के अंदर दीवारें पड़ गई, और लोगों दिलों की दीवारों को गिरा दो। खुदा मकानों के अंदर जो नफरतों की दीवारें पड़ गई, खुदा अपने फजल से खुद ब खुद गिरा देगा। उलमा इकराम कि ऐसा भी हमारे पर दौर आना था, इन आंखों ने ऐसा भी मंजर देखना था कि माँ को बाप को अपने बहन भाइयों से लेने के लिए, मिलने के लिए अपने बेटों से इजाजत लेना पड़ेगी। आ गया वो दौर। माँ अपने घर में अपने भाई को नहीं बुला सकती, बाप अपने घर के अंदर अपने भाई को नहीं बुला सकता। अगर बेटे से बाप कह देता है को सलाम कर, तेरा है मेरा ते कोई नहीं, तू बड़े सलाम कर, साढ़े ताए ने सड़नल कीता की। अब अदले का बदला देना इंसानियत है, तो मेरे नबी का वो 13 साल मक्के का और 10 साल मदीने का जो मिशन था, और फतह मक्का के मौका पर उस मिशन का नतीजा जो उम्मत के सामने पेश किया, खुदाए पाक की कसम, बैतुल्लाह के दरवाजों पर हाथ रखकर हुजूर ने फरमाया था, ओ लोगों मेजे देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरी जुबान के कलमात को ले लो, दुनिया वालों को बतला देना, मुजफ्फरगढ़ वालों को बतला देना, मोहम्मद रिश्ते नाते तोड़ने नहीं आया बल्कि तोड़े हुओं को जोड़ने के लिए आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और चल यार, मेरे पर रहम नहीं, गर्मी पर रहम न खा। कारी खालिद, कारी मुनीर ने जो 1000 आदमी के लिए खाने का तमाम किया, इनकी कमाइयों का तो ख्याल करो। पता नहीं क्या तकलीफ में मिंबर पर आते, नाच दिखाते हैं, वो जाते वो जा। खुदा के वास्ते हर एक को ख्याल करना पड़ेगा, हर एक को अल्लाह के वास्ते एहसास करना पड़ेगा। बाबूजी अल्लाह अकबर, आपके मेरे घर का फासला दूर, आपके मेरे मौत का फासला करीब है। कोई पता नहीं, उठने से पहले, चलने से पहले इजराइल अलैहिस्सलाम कहाँ के खड़ा हो जाए। यकील जान जितना भागेगा, अगर उसने गर्दन हाथ में ले ली, दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती है। कम से कम ठीक है, बाजार पे मेहनत करो, दुकान पे मेहनत करो, अपनी जात पर इतनी तो मेहनत करो कि मौत के वक्त मेरी जुबान से कोई कलमा तय्यबा ना छीन सके। दो तरफ पंखे लगे, फिर भी पसीने, मुझे गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जब 3x4 की, 3x5 की, इस किनारे पे सर लगेगा, उस किनारे पे पैर लगेंगे, बायां हाथ इस किनारे पे लगेगा, दायां हाथ दूसरे किनारे पे लगेगा। और मेरे प्यारो, इतने खुले माहौल में जो आपको मुझे सावन भादु की गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं, बताओ अल्लाह अकबर, कब्र की गर्मी आप में कैसे बर्दाश्त करेंगे? सब छोड़ के चले जाएंगे। मुराकबा किया करो मौत का, अखें नूट लिया करो रात को बैठकर, तन्हाई में चेहरे पे कपड़ा डाल लिया करो, घर की बत्ती बंद कर लिया करो।
फिर मुराकबा करो मौत का। मैं मत सही दे के जा रहा हूँ, मुझे हर मौजू पे अल्लाह का शुक्र बोलना आता है। मैं मत सही दे के जा रहा हूँ, मौत का मुराकबा किया करो कि मैं लेटा हुआ था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरी सांस रुकना शुरू हो गई, मेरी उबी भी उठ के बैठ गई, हाय अब्बे को क्या किया, अब्बे को क्या हुआ, मेरे बच्चे नंगे पैर दौड़ गए, मेरी बेटियों ने मेरी चरपाई के पावे को पकड़ के रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। डॉक्टर दरवाजे पर आया, मुझे पंप करता रहा, मेरे सीने पे जोर डालता रहा, एम्बुलेंस की टू मेरे दरवाजे पर आ गई। अल्लाह अकबर। अचानक मुझे उठा के एम्बुलेंस में डाला। जो एम्बुलेंस मुझे लेके गई थी वापिस आई। जब लेके गई थी तो कह रहे थे अल्लाह खैर सलामती वापिस आए। जब वापिस आई तो लोगों ने मेरा चेहरा देख के इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों को इत्तला फोन पे मिली, मेरी बहन बेहोश हो गई, मेरे भाई को अटैक हो गया, मेरा बाप मेरे गम में नबीना हो गया, माँ बिस्तर के ऊपर आके लेट गई, मेरी बच्चियां जिनकी ईद पे मैं छोटी छोटी चूड़ियां लेके आया था उन्होंने बाप के सीने पे हाथ मार के चूड़ियां तोड़ दी। जिस बीवी के लिए मैं सुर्खी और लाल दुपट्टा लेके आया था उसने मुझे मौत के आगोश में देखकर अपना लाल दुपट्टा ही उतार दिया है। चरपाई के पाए को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता कह रही है अबू अक्ता खोल, इतना बता दे तेरे बाद हमारा क्या बनेगा। मौत है मेरे प्यार, इतना ही रो लिया करो मौत को याद करके, उम्मीद अल्लाह खलासी फरमा देंगे। वो मेरी बहन मुल्तान से आई, वो मेरा भाई कराची से आया और बैग फेंक कर मेरे साथ चिमट गया। मेरी बहन कह रही अब्बू अखा तक खोल, देख तेरा वीर आया है, तेरा पुत्र आया, लेकिन ये बाप आंखें कैसे खोले, इजराइल ने चारों तरफ से जकड़ के रख दिया। अभी मस्जिद से फन आने वाला तख्ता आ गया, मुझे डालकर मेरे कपड़ों को काटा जा रहा है। मैं तो बंदों को अपने कपड़ों को हाथ नहीं लगाने देता था, मुझे क्या पता मेरे जिस्म से मेरे कपड़े उतार के फेंक दिए। अल्लाह अकबर। और जिन कपड़ों को मैं 5-5 हजार रुपए में लेके आया, 2-2 हजार रुपए में सिलाई करवाया, मुझे क्या पता था दुनिया मेरे से इतनी नफरत करेगी कि मेरा जोड़ा ही उतार के कचरे के ढेर पे फेंक दिया। जिस जोड़े को मैं मौत के वक्त पहन के रखा हुआ था वो जोड़ा मेरा बेटा पहनने को तैयार नहीं। फिर सोचो अल्लाह अकबर, पोटी पेशाब मेरा निकला हुआ है, मौत के वक्त मेरा इस्तिंजा कौन कर रहा है, सारे भेद खोल दिए मौत ने। फिर सोचो मेरे पे गुस्ल पर पानी डाला जा रहा है, साबुन लगाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं करवट बदलने का मोहताज, मैं उठने का मोहताज, मैं देखने का मोहताज। पानी कानों में जा रहा है, पानी आंखों में जा रहा है, नाक, मुझे क्या पता मुझे किसने नहलाया किसने सीधा किया। फिर याद करो मुराकबे में कफन को कि मेरा कफन लाया गया। अल्लाह अकबर। हजारों रुपए के जोड़ा पहनने वालों को अल्लाह अकबर सैकड़ों रुपए के कफन में पहना दिया गया। फिर इंतजार करो अल्लाह अकबर, जब जनाजा मेरा गुस्ल देकर वापस लाया गया, फिर अल्लाह अकबर ऐसा घर के अंदर कोराम मिचा, मेरी बच्चियां दीवारों के सारे लग लग कर, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे चरपाई का पाया पकड़ के उठाने वाले कंधा देने वालों से कह रहे चाचू अब्बू नु कहां लेके जा रहे हो। याद कर उस वक्त को जब कलमा शहादत पढ़ के जनाजा घर से निकला और बेटियों ने माँ की गोद में सर रख के ठंडा होकर भरा, कब माँ अब्बू तक चला गया, अब हमारा क्या बनेगा। याद कर उस वक्त को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब जनाजगाह में हजारों आदमी इस ऐलान के इंतजार में था, जिस किसी ने चेहरा देखना हो आजो मैयत का दीदार कर लो। अल्लाह अकबर। दुनिया दीदार करके जा रही है, ऐसा ना हो कि इस चेहरे को खुदा देखने के लिए तैयार ना हो, इस चेहरे को मुस्तफा देखने के लिए तैयार ना हो। हमने काफूर की धूड़ियां दे ली, हमने गिलाफ काबे चेहरे पे रखवा लिए, हमने मदीने के इतर लगा लिए। खुदा पाक की कसम, अगर खुदा ने इस चेहरे को कामयाब न करा तो हमेशा हमेशा के लिए चेहरा नाकाम हो जाएगा। इंतजार करो, मुराकबा करो कि मेरा जनाजा पढ़ा दिया गया। अल्लाह अकबर। ऐसे मेरे जनाजे को कंधा दे के दौड़ रहे हैं जैसे कोई फ्रूट लेके भाग रहा है, जैसे कोई दुकान से बच्चा चीज उठा के भाग रहा है। ये तो 4000 आदमी मेरे जनाजे को कंधा देने आया था, अभी जनाजा पढ़ के मुझे कब्र में उतारे नहीं, एक एक करके सारे ही छोड़ के चले गए हैं साहब। मुराकबा करो, मुझे कब्र में उतारा जा रहा है, मेरा बच्चा ही मेरे मुंह पे मट्टी डाल रहा है,
یہ بچہ میرا کھڑا ہے اور آنکھوں میں مجھے کفل کو دیکھ کے کہہ رہا ابا اللہ دے حوالے تو تا ہو گیا، ہمیں بتا کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ مٹی ڈال دی گئی، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، فرشتے قبر میں آ گئے۔ اور میرے پیارو، جب دولہا بنتا ہے سلامی چہرے کو دیکھ کے دیتے ہو، جب انسان مرتا ہے تو لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، کفن نہیں دیکھتے، اعلان ہوتا ہے چہرہ دیکھ لو میت کا۔ جب دولہا بنتا ہے، عورت دلہن بنتی ہے، منہ دکھائی چہرے کو دیتے ہو، شیشے کے آگے اپنا چہرہ دیکھتے ہو، پیر نہیں دیکھتے۔ جب مرنے سے پہلے بھی چہرے کو دیکھا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی چہرے کو دیکھا جاتا ہے، بتاؤ کیا آمنہ کا لال اس چہرے کو نہیں دیکھے گا؟ بتاؤ کہ اللہ اس چہرے کو نہیں دیکھیں گے؟ اور خدا پاک نے جب دیکھا، اللہ اکبر دیکھ کے کہہ دیا میرا نہیں۔ مصطفیٰ نے جب چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہہ دیا جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں۔ بتاؤ چہرہ لے کے کہاں جائیں گے؟ کون سی ہم نے کریم ایسی جو چھوڑی نہ ہو، کون سا ایسا پاؤڈر جو چھوڑا نہ ہو، کون سا ایسا لوشن جو چھوڑا نہ ہو۔ 500 روپیہ دے کر حمام میں جا کر چہرے کی خوبصورتی بنانے والوں، پھر بھی یہ قبر میں چہرہ ناکام ہو گیا۔ بتاؤ اس چہرے کو سجانے کا فائدہ کیا ہے؟ کپڑے استری کرتے وقت قمیض پہ استری لگ جائے، جوڑا برداشت نہیں کرتا۔ کپڑے پہ داغ آئے، کپڑا برداشت کوئی نہیں۔ جوتی ٹوٹ جائے، جوتی برداشت کوئی نہیں۔ جس چہرے پر حضور کی دشمنی کا داغ آ گیا، وہ چہرہ خدا کیسے برداشت کرے گا؟ میرے پیارو، ایمانداری سے بتاؤ اس داڑھی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اللہ اکبر، جس کا دل کرتا ہے سید ہو وہ بھی حملہ کر رہا ہے، قریشی ہو وہ بھی حملہ کر رہا ہے، اپنا پرایا نمازی وہ بھی حملہ کر رہا ہے۔ بے نمازی ہاتھ جوڑتا بابو، اللہ 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 گواہ رہنا، میں نے یہ پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ جو تیرا دیا رزق کھاتے ہیں، تیرا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، تیری دی ہوئی نعمتیں لیتے ہیں، تیرا دیا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، تیرے دیے ہوئے مکانوں کے اندر رہتے ہیں، اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ میں ان کو کہہ کے جا رہا ہوں حضور کے گستاخ نہ بنو، حضور کے غلام بنو۔ خدا کے واسطے اپنے چہروں پر حضور کی سنتوں سجاؤ، تاکہ مرتے وقت ہمارے چہرے کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کو حیا آ جائے۔ بابو جی اللہ اکبر، خود مرنا اپنا نہیں دیکھنا، کسی مرنے والے کا چہرہ دیکھو۔ منہ کھلا تو کھلا کا کھلا رہ گیا، ہاتھ ٹیڑھے تو ٹیڑھے کے رہ گئے، کانوں کے اندر روئی ہے، ناک کے اندر روئی، پیشاب والی جگہ پہ روئی ٹھوس رکھی ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میری یہ اوقات ہے؟ کیڑے غصے تے کیڑی چودرانیاں، کیڑی برادریاں، موت نے بڑے بڑے اچھوں کے حولیے بگاڑ کے رکھ دیے۔ خدا پاک کی قسم، اگر موت نہ آتی تو حضور عائشہ کے گھر نہ جاتے، روز انور میں نہ جاتے۔ موت نبی کے گھر آئی، موت نبی کی اولاد پہ آئی، موت نبی کی بیویوں پہ آئی، موت نبی کے بیٹوں پہ آئی، نبی کی بیٹیوں پہ آئی۔ اگر موت محمد کے گھر کو نہیں بھولتی تو تیرے میرے گھر کا بھی موت کو پتہ آنے والی ہے کس کو؟ آپ میں کیا کریں گے؟ 4 دیگیں پکائیں گے، میٹھے چاول نمکین چاول سے پلیٹ بھر کے کھا جائیں گے۔ بھگتنا تو مجھے پڑے گا۔ جن بچوں کو میں نے مکان بنا کے دیا، لوگوں کی چھتیں چھیل کر، ہائے ہائے، کوئی تو مسلمانوں اللہ اکبر، کوئی تو بغیر دھوکے کا کام ہو جائے۔ ہر جگہ دھوکا، ہر جگہ دھوکا۔ نہ میرے بابو کمر کو کھوٹے عملوں سے نہ بھرو، قبر کے کوٹھا چھوٹا سا ہے، اتنے کھوٹے عمل قبر میں نہ لے کے جاؤ کہ قبر ہمارا وجود ہی برداشت نہ کرے۔ بابو جی 1-2 دن کی بات ہوتی ہے، کئی چہرے کئی وجود ایسے ہوتے ہیں کہ کفر کو کچھ نہیں ہوتا۔ رب العالمین کی قسم ہے کہ قبروں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جسم کا بھی کچھ نہیں بچتا، آگ لگ جاتی ہے قبروں میں، قبریں بیٹھ جاتی ہیں، نیولے سانپ بچھو قبروں سے نکلتے ہیں۔ تجھے کس نے کہہ دیا قبر ایسی والا گھر ہے؟ قبر ددحال ہے، قبر ددحال ہے۔ اللہ اکبر، اس قبر کی وحشت کو دیکھ کر حضور کی اکھیوں کے بال، آپ کی پلکوں کے بال گیلے ہو گئے۔ فرمایا او اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تو بڑا بہادر تھا، موت سے ڈر گیا، زخموں سے چور چور عمر تھا۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے علی تجھے کس نے کہا؟ عمر موت سے ڈر گیا، موت کے بعد جو حالات آئیں گے عمر کو اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔
پتہ نہیں خدا کے سامنے یہ چہرہ لے کے جائیں گے یا جہنم کی زنجیروں میں جکڑ کے لے کے جائیں گے. بس میرے بابو جو میں نے آپ حضرات تھا، میں نے آپ حضرات سے کہہ دیا باقی مرضی تمہاری. ذی شعور ہو، الٹی پلیٹ میں سالن نہیں ڈالتے سیدھی میں ڈالتے ہو، مدے گلاس میں پانی نہیں پیتے سیدھے میں پیتے ہو، الٹا چپل نہیں پہنتے سیدھے پہنتے ہو، الٹے کپڑے نہیں پہنتے سیدھے پہنتے ہو. میرے عزیز جب ہر چیز میں سیدھا سیدھا کر رہے ہو تو میرے عزیز دین الٹا کیوں سمجھ آ رہا ہے؟ ہاتھ جوڑتا ہوں میرے فقیروں، سارے کام چھوڑ دو، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو. میں دشمن بن کے نہیں جا رہا، میں خیر خواہ. ساؤتھ افریقہ کے اندر 2% مسلمان ہے، 98% غیر مذہب ہے، عیسائی ہے. اللہ اکبر. سلمی صاحب کوئی مجھے مسجد ایسی نہیں ملی جہاں ایک نمازی کے بھی پیر رکھنے کی جگہ ہو. اذان سے پہلے آدھی مسجد فل، 2% مسلمان ہیں. ہر گلی کے اندر ایسی ایسی مسجد ہے جیسے بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں. ہر امام اتنا اللہ نے ترقی مال والا بنایا جیسے کوئی بادشاہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے. خدا پاک کی قسم اللہ اکبر. وہ 2% مسلمان ہو کر اسلام سنبھال گئے، ہم 100% مسلمان بن کر ہم نے اسلام کو اجاڑ دیا ہے. جس گھر میں ہم نے کھانا کھایا ایک غیر مسلم عورت آئی، اللہ اکبر، تنگ لباس پہنا ہوا، فراق پہنی ہوئی، کہ اس گھر کی ملازمہ ہے، مولانا یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. اس نے پچھلے رمضان میں پورے 30 روزے رکھے، کوئی قضا نہ کیا، لیکن مسلمان نہیں. آپ کو دیکھا، پگڑی کو دیکھا، آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھا کہ اس کو مجھے کلمہ پڑھائے. میں نے اسے کلمہ پڑھایا. میں نے کہا آر یو اوکے، ٹھیک ہے، ہیپی ہے، خوش ہے؟ اس نے کہا نو نو. میں نے کہا بتا کہ کیسے میں خوش ہوئی؟ میرے بچے ہیں، میرے شوہر غیر مسلم ہے، جب وہ کلمہ پڑھیں گے تب میں خوش ہوں گی. اللہ اکبر. میں نے کہا اللہ اکبر، تیرا بندہ غیر مسلم ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی. میرا گھر کا گھر بے نمازی، پتہ نہیں مجھے ہنسی کیسے آ جاتی ہے. ماں کا روٹی دینے کو دل کرے پتر بے نمازی ہو. بیٹیوں سے پوچھو تم نے کیوں سجدہ چھوڑ دیا، میرے بچوں سے پوچھو تم نے کیوں مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیا. کیا اللہ نے آپ کا میرا بگاڑا؟ اتنی بڑی جامع مسجد ہے، پہلی صف کے اندر نمازی، زور اثر میں نہیں، فجر تو دور کی بات ہے. پھر وہ اپنے شوہر کو لے کے آئی، اپنے 2 بچوں کو لے کے آئی. اللہ. میں نے کہا تجھے کلمہ پڑھاؤ، کوئی پریشانی تو نہیں؟ کا نہیں، رنگ کا کالا تھا لیکن دل کا بڑا صاف تھا. اللہ. ہم رنگ کے بڑے سفید ہیں، ہمارا دل پتہ نہیں کیوں کالا ہو گیا. پوری فیملی نے کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. سب سے پہلے مولانا اس نے مجھے حیرت کے اندر ڈال دیا. سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہی اس کا سر ننگا تھا، پتہ نہیں کس کا رومال اس نے سر کے اوپر رکھ لیا. میں نے کہا عبدالحنان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جلدی کر، تیری نجات کا ذریعہ بن گیا. جلدی سے میں نے بیگ میں سے اپنی چادر نکال کے اس کے سر کے اوپر پتہ نہیں اپنا رومال ڈال دیا. میں کہا ہاں، اس سے اگلے دن ہاں جب کلمہ پڑھا، اس نے شور کو کلمہ پڑھایا. کہنے لگے مولا ان کا نام رکھو. میں نے کہا تو نے کلمہ پڑھا، تیرا نام میں نے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ کے نام پہ رکھ دیا. تو نے کلمہ پڑھا، تیرا نام میں نے ابو بکر رکھ دیا. چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد تھے، میں نے کہا ایک کا نام میں نے فاطمہ رکھ دیا، ایک کا نام میں نے محمد کا بلال رکھ دیا. اگلے دن میرے عزیزوں دوسرے جلسے میں وہ پہنچے. اللہ کی عزت کی قسم، برقع پہن رکھا تھا، چہرہ یہاں تک چھپا رکھا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور چھوٹا سا بچہ ابایا، سر کے اوپر ٹوپی. شور نے جو کل چرچوں کے اندر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا، آج وہ پگڑی باندھ کر ٹوپی پہن کر ابایا پہن اٹھا کر، اور یہاں کندھے پر کملی کی نسبت لے کر رومال ڈال کر جب وہ میرے پاس آیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، مائی نیم ابو بکر. اللہ اکبر. میں نے کہا پتہ نہیں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا نہیں ہوا، لیکن اللہ اکبر، آمنہ کے لال محمد کا کلیجہ روزے میں ٹھنڈا ہو گیا. مسلمانوں کے محلے میں جھاڑو دینے والا جمعدار تمہارے گھروں کے کردار سے، تمہاری بیٹیوں کے دوپٹے کے کردار سے، اور اللہ والو تمہارے کلمے کے کردار سے تم ایک علاقے کے جمعدار کو مسلمان نہ کر سکے. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر لے کے جانا تھا. بتاؤ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے صرف تبلیغی جماعت کے 10 بندے رہ گئے.
خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا فکر نہیں ہوتا. اِلَّا اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. میرے پیارو آج تمہیں فیصلہ کر، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں آج تمہیں فیصلہ کر کے جانا پڑے گا. تم حضور والے بڑھ کے جاؤ گے، غلام بڑھ کے جانا چاہتے ہو، گستاخ بڑھ کے جانا چاہتے ہو. اگر گستاخ ہے نمازیں چھوڑ دو، اگر گستاخ ہو اللہ اکبر درود چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت. اگر حضور کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، ارے سب سے پہلے نیت کر کے جاؤ، جان جائے چلی جائے گی لیکن آج کے بعد پانچوں نمازوں میں سے کسی نماز کا سجدہ نہیں جائے گا. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی. نعرہ تکبیر. برکات ہے خدا کی قسم. پاکستان کے ہائی فائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر فون کر رہے حضرت آرام کریں. ابھی 4 دن پہلے مجھے دمے کا ایسا اٹیک ہوا، بڑی ہائی دوائی، اب بھی تقریباً 6 یا 5 گولیاں کھا کے بیٹھا ہوں. خالی پیٹ بھی دوائی کھائی، ہلکا سا ناشتہ کیا، پھر دوائی کھائی. یقین نہ جانو مجھے ڈاکٹر نے رونے سے، اونچی آواز سے بولنے سے، تقریر کرنے سے منع کیا. حضرت آپ کا دل 56 اپر نارمل یعنی جتنا بڑھنا چاہیے تھا آپ کا دل بڑھ گیا. پھیپڑا آپ کا بایاں 35 سے 40% سکڑ گیا ہے. شوگر آپ کی ہے. یقین جانو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، تقریر کے دوران میں پیر دباتا ہوں، گھٹنوں تک میرے پیر ہی سو، مجھے پتہ ہی لگتا جوتا پہنا ہوا نہیں پہنا. وہ کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کر لے. میں نے کہا اللہ ریسٹ قبر میں کروا دینا یا اپنے دین کے لیے بے آرام کر لے. اگر اس آنکھ کے آنسو سے کسی کا دل بدل جائے، کسی کی زندگی کا نقشہ بدل جائے تو عبدالحنان کے آرام سے یہ لاکھوں درجہ بہتر ہے. میرے پیارو تم یاد کرو گے ایک رونے والا خطیب ہوا کرتا تھا. کیا میں رہوں گا؟ عبدالمحیم میرے پیسے بڑھا دے گا، جا اپنے پیسے اپنے پاس رکھ. رزق کا وعدہ تو اللہ تیرے جیسے 36 آدمی پیسے پیچھے لے کے پھرتے ہیں. رزق کا مالک اللہ، عزت اللہ دیتا ہے. میرے پاس کیا تھا؟ فیملی سمیت ساؤتھ افریقہ چلا گیا. میرے پاس کیا ہے؟ کبھی میرے اگلے ہفتے عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی پچھلی دفعہ کر کے آیا. ملکوں کا سفر کر. میرے پاس ہے کیا؟ خدا کی قسم، دنیا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، لوگ گاڑیوں کی چابیاں پھینک دیتے ہیں. میں نے کہا نا بابا اللہ تجھے مبارک کرے، بس میرے لیے خاتمے ایمان کی دعا کرنا. آپ حضرات سے بھی گزارش کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال یا اس سے اگلے سال کبھی جلسہ ہو تو یہاں اسٹیج پر اعلان ہو عبدالحنان جو آیا کرتا تھا ہمارے میں نہیں رہا. بس میرے عزیزو آپ اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا اللہ اس کی قبر پہ رحم فرما دے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرما دے. یہ آپ کا پیار ہے، یہ جملہ آپ کے میرے لیے کافی ہو جائے گا. میرے پیارو زندگی ہے، موت آئے گی، زندگی کے نکھیڑوں کو ختم کر کے رکھ دے گی. بس بچنا اگر میں نے بھی کوئی نہیں، اگر مرنا میں نے تو بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں. آج اللہ کے بندے بن کے جاؤ، سجمانوں میں حضور کے غلام بن کے جاؤ. نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، پکا بھائی. میرے بچوں اللہ اکبر. بچہ تیار ہو کے ماں کے سامنے آتا ہے، باپ کے سامنے ہے، باپ خوش ہوتا ہے. جب بندہ تیار ہو کے خدا کے گھر میں آتا ہے تو اللہ دیکھ کے خوش ہونے لگ جاتا ہے. 5 وقت کی نماز. بہنوں کو دیکھ کے کو نماز کا وقت ہو گیا، پڑھ لو. ابی جی روٹی چھوڑ دو، نماز پڑھ لو. ابو جی میں دکان پہ بہنا، ابو میں ریڈی کے پاس میں کھڑا تو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. عادت ڈالیے نماز کی. اور میرے پیارو روزانہ قرآن پاک کھول کے دے، پڑھو نہ پڑھو تمہاری بات ہے، چلو نہ پڑھا کرو، فتویٰ میرے پہ لگانا نہ لگانا، بس روزانہ کھول کے دیکھ لیا کرو. جب کھولنے کی عادت پڑ جائے گی خدا تلاوت کرنے کی عادت بھی ڈال دے گا. روزانہ قرآن پاک کو کھول لیا کرو بس اس طرح کے، اور کہا کرو اللہ تو نے کھولنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ مجھے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. جب کسی بچے کے لیے آپ دعا کرواؤ کہ مولوی صاحب دعا چا کرو بچہ قرآن دا حافظ بنے، آپ نے کہہ دیا ہم نے دے دیا، اس حافظ کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر. قرآن پڑھنا تو دور کی بات، جسے چاول چھولے کی ریڑھی لگانا نہ آتی ہو دعا کروایا کرو. المولی صاحب دعا اچھا کرو اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنائے، قرآن کا عاشق بھی بنا دے.
جب میرے عزیزوں یار سے عشق ہو جائے یار نہیں چھوٹتا، خدا کے قرآن سے عشق ہو جائے تو پھر قرآن نہیں چھوٹے گا۔ ہر وقت آپ کا میرا بچہ عامل بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، قرآن کا عاشق بھی بن جائے۔ یا اللہ فقیر دعا کرتا ہے جو قرآن پڑھ کے میرے جیسے بھول گئے، اللہ انہیں قرآن پاک یاد کروا دے، جو اسکول پڑھ رہے کالج پڑھ رہے اللہ کامیاب فرما دے، یا اللہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے اللہ انہیں کامیاب کر دے۔ دوسری بات میرے عزیزو، دوسری بات، گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھتے ہو، بے شک گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھو، گرمی سے بچنے کے لیے نہ باندھا کرو بلکہ حضور کی سنت سمجھ کے باندھ لیا کرو۔ یہ رومال باندھنا، پگڑی باندھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل پہ جلتے ہیں صافہ باندھ کے جاتے ہیں، بس نیت کر لو کہ صافہ باندھنا حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، شلوار ٹخن، اللہ کے نبی نے پنڈلی کو ہاتھ لگا کے فرمایا یہاں تک مرد کی شلوار ہونی چاہیے، اونچی شلوار، ٹخنوں سے اونچی شلوار ہونی چاہیے۔ اگر چنو والا کرتا پہننا تیرے مظفر گڑھ کی ثقافت ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچا کرنا مدینے والے کی ثقافت ہے، مدینے والے کی سنت ہے۔ جاؤ جا کے میری ماں بہنوں کو سمجھا دو اللہ اکبر، تنگ لباس پہننا چھوڑ دے، اور جب بھی گھر سے نکلے برقع پہن کے نکلے۔ اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ اور ٹخنوں کو شلوار کے پینچوں سے کھلا رکھو، دیکھنا پھر گھر کے اندر برکت بھی آئے گی، زندگی میں خدا کی رحمت بھی آئے گی۔ کون کون نیت کرتا ہے داڑھی رکھنے کی؟ اللہ زندگی میں برکت دے، اور سچے دل سے آج ہی کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اس طرح نہیں لگاؤں گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ سبحان اللہ، اس طرح نہیں لگانا بزرگوں، پکی بات، آج کے بعد اس طرح نہیں۔ بابا جی آپ بھی آج کے بعد اس طرح نہیں لگانا چاہیے۔ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ آج کے بعد اس طرح نہیں چلاؤں گا، کینچی نہیں لگاؤں گا، سنت کے مطابق؟ اللہ کی قسم میرا ہاتھ ٹھرے نہ ٹھرے، مدینے والے کا ہاتھ ٹھر گیا ہے میرے پیاروں۔ اور کم سے کم مسجدوں کے اندر مزاج بناؤ، اتنا قرآن پاک یاد ہو کہ نماز کے صورتوں میں مجھے آسانی ہو، نماز مجھے صحیح طریقے کا پڑھنے آ جائے، غسل پاکی نہ پاکی کا مجھے آ جائے، غسل کے فرض سیکھو۔ میں بتاتا ہوں سارے میرے جیسے پڑھے لکھے بھی نہیں، سارے میرے جیسے ان پڑھ بھی نہیں ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض۔ میری مائیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، میرے بزرگ بھی سنیں، میرے بچے بھی سنیں۔ نہا سوتے ہوئے احتلام، کپڑے خراب ہو جائیں بیوی کے پاس جاؤ، شرعی تقاضے پورے کرو، فوراً، بڑا غسل نہیں، چھوٹا غسل تو لازمی، وضو تو فوراً کرنا چاہیے، فوراً۔ پانی ٹھنڈا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، موٹر نہیں چل رہی، اتنا تو بوتل میں پانی ہے کہ وضو کے فرائض پورے کر لو، اور جب پانی آ جائے فوراً نہ ہو۔ جن کپڑوں پر، جسم کے حصوں پہ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے پہلے اس کو دھو، کپڑے کو صاف کرو، پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ۔ اور ایک کتنی بے شرمی کی بات ہے، میری بہنیں غیرت کی پڑیاں، میری بچیاں غیرت کی چڑیاں، میں ناپاک کپڑے اتار کے مشینوں کے اندر پھینک دیتا ہوں، جب میری بیٹی ان کپڑوں کو دھوتی ہے کیا بغیرتی نظر نہیں آتی؟ کپڑے ناپاک ہوں، باتھ روم میں جا کے اس داغ والے حصے کو خود دھو، کہ تاکہ میری حیا میری بہن سے بھی بچ جائے، میری ماں سے بھی بچ جائے۔ پھر غسل کا طریقہ، استنجا کر لیا، پیشاب آگے پیچھے سے حصے کو دھو لیا، 3 مرتبہ ہاتھ، 3 مرتبہ کلی کی، اگر روزہ ہے تو کلی، نہیں روزہ تو غرغرہ، پانی یہاں تک نرم ہڈی تک لے کے آئے۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیا، نرم ہڈی، ہلکا سا اوپر کیا، نرم ہڈی تک پانی آ گیا۔ پھر جیسے وضو کرتے ہیں پورا وضو کر لیا، منہ دھونا کلائیوں سمیت، ہاتھوں سمیت، اپنے ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور پیروں کی انگلیوں کا مسح کرنا، پیر دھونا۔ اس کے بعد شاور کے نیچے یا ڈول ڈال کر پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ دیکھو ہمارا موٹاپا ہے، ہماری چھاتیوں کے نیچے کا حصہ چھپا ہوا ہے، یہاں پانی کو ترانا، ہماری ناک، سنڈی، تنی کہتے ہیں، اس کے اندر پانی، انگلی گلی کر کے پانی کو پھیرنا۔ چڈے انسان کے یہاں سرین کے پیچھے والا حصہ پانی نہیں جاتا، بہ جاتا ہے، ہاتھ پھیر کے یہاں پانی پہنچانا۔ ٹخنوں سے پیچھے جب پانی گرتا ہے، ٹخنوں سے پیچھے ہاتھ لگا کر پانی پہنچانا۔ کانوں کے اندر اس حصے کو، یہاں پانی نہیں آتا، یہاں کانوں کے پیچھے یہ لو کا حصہ پانی نہیں اٹھتا، یہاں پھیرنا۔ بال برابر بھی خشک نہ رہے، آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ پہلے استنجا کرنا اور گندگی کو دھونا، ہاتھ دھو کر پورا وضو کرنا، غرارے کرنا اگر روزے نہیں ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اگر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، پھر اس کے بعد وضو کر کے پورے، یعنی وضو منہ پر ہاتھ پھیر پانی ڈالنا،
पूरा आपका वुजू हो गया, आप उस गुसल से अब नया वुजू करने की जरूरत नहीं है। उस गुसल से आप जुम्मा भी पढ़ सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी। अगर आप दोबारा वुजू करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वुजू आपकी नमाज कुरान के लिए काफ़ी हो। ये बात मेरी बहनों को समझाओ। नापाकी में जब आ जाए, पता लगे कि अब अय्याम गुजर गए, तो फौरन गुसल करें, फौरन गुसल करें, अल्लाह के आगे झुकने की कोशिश करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बच्चों को, मेरे प्यारों, कोशिश करो। कहते एक बच्चा क्यों, बाकी जहन्नम में लेके जाने नहीं, सब बच्चों को कुरान पढ़ाओ, सब बच्चों को डॉक्टर बनाओ, सब बच्चों को वकील बनाओ, सब बच्चों को आलिम बनाओ। अल्लाह से छप्पड़ फाड़ के मांगो, वो थोड़ा दे, उसकी मर्जी, झोली भर के दे, उसकी मर्जी, लेकिन मेरा दामन तो बड़ा होना चाहिए ना उससे मांगने के लिए। अगर उसकी रहमत है तो मेरा दामन भी बड़ा हो। अल्लाह मेरे पुत्र को कुरान का हाफिज बना, बाकी पुत्रों ने क्या बिगाड़ा? अल्लाह मेरे सारे बच्चों को कुरान का हाफिज बना, मेरे सारे बच्चों को नबी का आशिक बना, नबी का गुलाम बना। अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए। मदरसा जामे मस्जिद नूर मोहम्मद साहब वाली भाई, इस मस्जिद के अंदर एक मदरसा भी है जिसमें बच्चों की दस्तार बंदी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज़ सुनने को मिले।